اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر عید غدیر ہم سب کو نصیب ہوئی، اور یہ کہ اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت، زمین کے اوپر اس دن کی اہمیت، آسمانوں کے اوپر عید غدیر کا جو تذکرہ ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور غدیر کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ پیش کیا اس کی فضیلت اور اس کی عظمت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلے تعارف کے طور پر ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الغدیر، جس کی جلد اول میں تقریباً 150 صفحے انہوں نے حدیث غدیر کے جو راوی ہیں 110 صحابہ سے اس حدیث غدیر کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور 84 تابعین سے مرحوم علامہ امینی نے تابعین سے 84 تابعین سے نقل کیا ہے، اور پھر دوسری صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری کے جو علماء ہیں 360 علماء کا جنہوں نے غدیر کے بارے میں کام کیا ہے ان کا نام لکھا ہے اور ان کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور مخصوصاً 26 علماء جنہوں نے غدیر کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ایک اتنا اہم دینی اور اسلامی موضوع ہے کہ جو ناقابل انکار ہے۔ اور غدیر میں کیا ہوا، غدیر کے مقدمات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو روایت یہاں پر آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں وہ میرے سامنے یہ دو کتابیں ہیں۔ ایک تو احتجاج تبرسی ہے جس کے مؤلف جو 548 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی وفات ہوئی، تو ان کی ایک بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر مجموع البیان، اور ایک ان کی یہ کتاب ہے احتجاج تبرسی کہ جس میں انہوں نے ائمہ کے جو احتجاجات اور مناظرے ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے خطبہ غدیریہ کے حوالے سے انہوں نے 22 صفحے اس کتاب کے، پیغمبر اکرم کا جو خطبہ غدیریہ ہے وہ 22 صفحے حضرت نے جناب تبرسی نے اپنی کتاب احتجاج میں بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جناب علقمہ ابن محمد حضرمی جو حضرت امام باقر علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، اور زیارت عاشورہ جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ اسی جناب علقمہ بن محمد حضرمی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور پھر وہ دوسری جو روایت ہے وہ جناب صفوان جمال کی ہے کہ جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ تو یہ اتنے عظیم اور اصحاب خاص تھے حضرت امام باقر علیہ السلام کے کہ جن کو حضرت نے زیارت عاشورہ یاد دی ہے۔ وہ راوی ہیں اس خطبہ غدیر کے اور اسی جو زیارت عاشورہ کے جو راوی ہیں جن میں سے جناب سیف ابن عمیرہ اور جناب صالح ابن عقبہ، یہ دونوں بزرگوار جو ہے وہ یہی زیارت عاشورہ کے بھی راوی ہیں، اور یہی دونوں بزرگوار جو علقمہ حضرمی سے یہ خطبہ غدیریہ کے بھی راوی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم مطلب بن جاتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم راوی، یہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب حج کا بھی موسم نہیں آیا تھا تو جناب جبرائیل تشریف لائے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ آپ نے پورا کا پورا اسلام جو ہے وہ بلغتا جمیع الشرائع، آپ نے پوری شریعت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا دی ہے، اپنی امت تک پہنچا دی ہے، صرف 2 فریضے رہ گئے ہیں کہ جن کو آپ نے ابھی تک نہیں پہنچایا، لہذا آپ جو ہے ان دونوں فریضوں کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ کون سے 2 فریضے رہ گئے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو حج رہ گیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو ابھی تک وہ کر کے نہیں دکھایا، اور ہم حج کو عملی طور پر وہ کر کے پریکٹیکل طور پر آپ نے نہیں دکھایا، لہذا آپ نے ایک تو حج اپنی امت کو سکھانا ہے، اور ایک جو سب سے آخری فریضہ ہے وہ ولایت اور اپنے بعد والی خلافت جو ہے وہ آپ نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ تو یہ 2 فریضے آپ کے رہ گئے ہیں، جب یہ 2 فریضے آپ پہنچا دیں گے کہ گویا شریعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔
تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے اس پیغام کے بعد اعلان فرمایا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، اور آپ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں، مرد و زن، جو بھی قبائل کے لوگ آ سکتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے آنے کی، وہ حج کے لیے آئیں اور میرے ساتھ اس سفر میں شریک ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگ آپ کے ساتھ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان مدینہ اور اس کے اطراف میں جو دیہاتوں کے اندر، قریوں کے اندر، صحرا کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، 70,000 آدمی آپ کے اس قافلے میں جب وہ چلے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ 25 ذی القعدہ کو پیغمبر گرامی اسلام نے مدینہ سے ہجرت فرمائی 10 ہجری میں، اور دوسرا قول یہ کہ پیغمبر اکرم نے 26 ذی القعدہ کو مدینہ سے ہجرت فرمائی مکہ کی طرف، اور حجۃ الوداع کے لیے پروگرام کے لیے۔ یہ دو جو آخری فریضے رہ گئے تھے اسلام کے، تکمیل اسلام کے، ان کو بیان کرنے کے لیے۔ اب معروف یہی ہے کہ 25 ذی القعدہ جو ہے، حضرت امام سجاد علیہ السلام ہمیشہ 25 ذی القعدہ کو چلتے تھے۔ تمام اہل مدینہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ آ کر لبیک کہتے تو پھر وہ جتنے بھی اہل مدینہ ہوتے تھے، 25 ذی القعدہ کو جب امام سجاد علیہ السلام احرام باندھتے تو لوگ وہاں پر 2 دن 3 دن آ کر انتظار کے لیے کھڑے رہتے تھے امام سجاد علیہ السلام کے۔ تو آپ جب احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو پھر سارے کے سارے حاجی لبیک کہتے اور چل پڑتے جو ہے وہ مکہ کی طرف حج کے لیے۔ پیغمبر گرامی اسلام جب مدینہ سے باہر نکلے تو مدینہ سے جب آپ چلتے ہیں، آج کل مکہ کی طرف چلتے ہیں تو 6 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین کی آبار و علی بولتے ہیں، آبار و علی، بیر کی جمع آبار۔ وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ وصیت فرمائی کہ یا علی، جو مجھے غسل دینا تو وہ آبار علی سے، یعنی جو کنویں جو علی ابن ابی طالب نے مدینہ اور مکہ کی طرف جب روڈ ہے اس کے اوپر جب 6 کلومیٹر آپ جائیں گے تو وہاں پر دائیں طرف بورڈ لگا ہوا آبار علی۔ اب بھی ہزاروں وہاں پر گیلنے لوگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جائے یہ پانی لینے کے لیے، تبرک لینے کے لیے۔ وہاں مدینہ کے لوگ بھی وہاں پر تبرکن اس پانی کو لے کے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کم از کم میرے خیال میں 200 گیلنے جو ہے وہ لگی ہوئی تھیں کہ جو باری باری جو ہے آگے وہ لے کے بھر کے جا رہے تھے۔ اطراف کے لوگ جو ہے وہاں سے، چونکہ پیغمبر گرامی اسلام نے وصیت کی کہ یا علی مجھے جو غسل دینا تو اپنے اس کنویں کے پانی سے غسل دینا۔ وہ جگہ تھی جہاں پر علی ابن ابی طالب نے باغ لگایا اور وہاں پر کنواں کھودا اور حضرت نے وہ آبار علی، یعنی 3-4 کنویں تھے جو حضرت کے وہاں پر پانی بھرنے کے لیے وہاں پر پانی اس سے باغ کو پانی دیتے تھے۔ تو وہاں سے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ یہاں سے میرے لیے پانی لے لو، اور میں جو احرام باندھوں گا اس پانی کے ساتھ جو ہے نا غسل کروں گا اور اسی کے ساتھ جو ہے نا میں احرام باندھوں گا۔ تو وہاں سے مسجد شجرہ جو ہے وہ 9 کلومیٹر ہے مسجد النبی سے، موجودہ جو مسجد النبی ہے اسے 9 کلومیٹر دور جب مکہ کی طرف جاتے ہیں جنوب کی طرف، یعنی مدینہ شمال میں ہے اور مکہ جو ہے وہ جنوب میں ہے۔ تو وہاں پر یعنی جو ہے مشرق و مغرب کی طرح نہیں ہے جیسے ہمارا مشرق و مغرب ہے، وہاں پر مدینہ میں جو ہے وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو 9 کلومیٹر دور جہاں مسجد شجرہ ہے، وہ بھی مسجد بھی علی ابن ابی طالب نے اپنے دست مبارک سے وہ مسجد شجرہ بنائی جہاں پر پیغمبر گرامی اسلام نے احرام باندھا جس مسجد سے اور حج کا جو عمل شروع کیا۔ تو یہ بھی علی ابن ابی طالب کی یادگار ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین کے آج تک برقرار ہیں، اور قیامت تک وہاں سے جو مدینہ سے جانے والے حاجی ہیں وہ اسی علی ابن ابی طالب کی مسجد سے احرام باندھیں گے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احرام باندھا۔ تو اسی مسجد سے احرام باندھ کے سارے کے سارے مسلمان جب وہ جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ اور یہ بھی عظمت علی ابن ابی طالب کی، اور پیغمبر گرامی اسلام نے بھی جان عمدن یہ مسلمانوں کو علی ابن ابی طالب کی عظمت بتانے کے لیے، علی ابن ابی طالب کے مقام کو سمجھانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اس عمل کو انجام دیا کہ اس مسجد شجرہ سے آپ نے احرام باندھا۔
اب 25 ذوالقعدہ کو یا 26 ذوالقعدہ کو جب پیغمبر گرامی اسلام احرام باندھ کے وہاں سے چلے تو اسی دن محمد ابن یعنی 25 ذوالقعدہ کو ہی محمد ابن ابی بکر کی بھی ولادت ہوئی، جو جناب اسماء بنت امیس کے سے پیدا ہوئے محمد ابن ابی بکر کی ولادت اس دن جب یہ پیغمبر حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اسی دن محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ اور پھر جب جناب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو جناب اسماء ابو بکر کی جو عدہ ختم ہونے کے بعد جناب اسماء سے علی بن ابی طالب نے شادی کر لی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ شادی کی اور تیسری مرتبہ امیر المومنین نے محمد ابن ابی بکر کی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ حسنین کے زیر سایہ تربیت پائے، تو ابو بکر کی وفات کے یعنی جناب ابو بکر کی وفات کے 4 مہینے 5 مہینے بعد جب وہ عدہ ختم ہوا تو جناب اسماء سے امیر المومنین نے شادی کی، اور جناب اسماء سے بھی ایک بیٹے وہ اون ابن علی پیدا ہوئے، اور محمد ابن ابی بکر اور اون ابن علی دونوں آپس میں مادری بھائی ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کا جو قافلہ چلا 4 ذی الحجہ کو پیغمبر گرامی اسلام مدینہ پہنچے۔ اب اگر 26 کو چلے تو 8 دن کے اندر، اور اگر 25 کو چلے ہیں تو 9 دن کے اندر پیغمبر گرامی اسلام جب آئے تھے وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف تو بھی 9 دن کا آپ کا سفر تھا، اور جب یہاں سے واپس جا رہے تھے دوبارہ حجۃ الوداع کے لیے اور پیغمبر گرامی اسلام جو امت کو حج سکھانے کے لیے، تو یہ بھی 9 دن کا سفر کر کے پیغمبر گرامی اسلام جب وہ مکہ پہنچے۔ اب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے گھر میں قیام نہیں کیا، بلکہ مکہ کے اندر بھی قیام نہیں کیا، بلکہ وہ ابتح کے اندر جو حضرت ابو طالب کا جو زمین تھی اس کا نام تھا ابتح، تو وہاں یعنی کعبے کے مشرق میں جو ابتح کا علاقہ ہے اس میں حضرت نے قیام کیا، خیمہ وہاں پر لگایا گیا، اس لیے جناب ابو طالب کو سید البطحاء کے نام سے پکارا جاتا ہے، سید الابتح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس علاقے میں جو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا جو منطقہ تھا وہ اس میں حضرت نے قیام کیا، وہیں پر آپ جو یہ 5 ذی الحجہ سے لے کر 14 ذی الحجہ تک آپ پیغمبر گرامی اسلام جو حجۃ الوداع میں پھر 9 دن وہاں پر مکے کے اندر رہے، تو آپ یعنی جب حج ختم بھی ہوا تو آپ مکے کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں پر ابتح کے اندر سے ہی آپ کا خیمہ لگایا گیا، مینا کے اندر آپ رہے، مینا سے جب ابتح میں آئے اور ابتح کے اندر جب حج کے اعمال کو انجام دیا، اور اعمال حج کو انجام دینے کے بعد آپ وہاں سے بغیر اس کے کہ دوبارہ مکے میں داخل ہوں آپ وہیں سے ہی جناب وہ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو ایک مختصر سا تعارف تھا کہ پیغمبر اکرم کا جو حج ہے۔ اب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حج کے سفر کو شروع کیا تو ذی القعدہ کے مہینے میں پیغمبر اکرم جو ہے نا وہ چونکہ جبرائیل آئے حج کے لیے، جبرائیل نازل ہو کہ آپ حج کی تیاری کریں۔ اسی سال رمضان کے اندر پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کو یمن تبلیغ دین کے لیے بھیجا۔ پہلے اسے جو ہے نا رجب کے اندر خالد بن ولید جو ایک بہرحال صحابی تھے، خالد بن ولید کو بھیجا آپ نے رجب میں۔ جناب خالد بن رجب شعبان اور تقریباً رمضان کے کچھ حصہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش تھی کی، ایک بندہ بھی یمن کا مسلمان نہیں ہوا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے پھر ماہ رمضان کے اندر علی بن ابی طالب کو یمن تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یمن آپ امیر المومنین چلے گئے تو اب امیر المومنین کو تو بہرحال ظاہری طور پر تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ اب بعد میں کیا پروگرام ہوگا، وہاں سے کیا پروگرام ہے۔ تو اب امیر المومنین جا رہے تھے تو پیغمبر اکرم نے ان کو جانا امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے وہاں پر جا کے قضاوتیں بھی کرنا پڑیں گی، مجھے کچھ فیصلے بھی کرنا پڑیں گے۔ تو پیغمبر اکرم نے آپ کے ہاتھ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا
اور فرمایا کہ اے اللہ علی ابن ابی طالب کو حق سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے قضاوت کے بارے میں پیغمبر اکرم نے دعا فرمائی۔ اور علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب سے پیغمبر اکرم میرے لیے وہ میرے ہاتھ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور میرے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد میں نے کسی فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر شک نہیں کیا کہ میں نے جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ 100% اسلام اور دین کے عین مطابق ہوتا تھا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام یمن میں چلے گئے۔ اب یمن میں جب گئے تو امیر المومنین علیہ السلام جو یمن کا سب سے پہلے دن جب آپ گئے تو آپ نے قبیلہ حمدان، وہاں یمن کا جو سب سے بڑا قبیلہ تھا قبیلہ حمدان، ان کو جمع کیا، اسلام کے فضائل بیان کیے، پیغمبر اکرم کی توصیف بیان کی، اسلام کی عظمت کو بیان کیا، اسلام کی حقانیت کو بیان کیا۔ تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ پورے کا پورا جو یمن کا سب سے بڑا قبیلہ تھا آل حمدان، وہ سارے کے سارے الحمدللہ ایک ہی دن کے اندر مسلمان ہو گئے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے خط لکھا پیغمبر اکرم کو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آل حمدان، یمن کے مالک، یمن کے سارے کے سردار، وہ ایک ہی دن کے اندر الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہو گئے، جبکہ 3 مہینے تک جناب خالد بن ولید جو وہ وہاں پر تبلیغ کر رہے تھے، ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی تھے، تو ایک بھی مسلمان نہیں کر سکے۔ اور علی بن ابی طالب کے وجود بابرکت سے سب سے زیادہ جو سب سے پہلے جس قبیلے نے اسلام کو قبول کیا وہ آل حمدان تھے، اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اور پیغمبر اتنے خوش ہوئے آل حمدان کے اسلام کے اوپر۔ اور کربلا کے اندر بھی جو سب سے زیادہ جو شہید ہیں وہ اسی قبیلے حمدان کے لوگ تھے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شہید ہونے والے قبائل تھے، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، وہ آل حمدان کے ظاہراً 13 آدمی، اگر مجھے اشتباہ نہ ہو تو 13 آدمی آل حمدان میں سے کربلا کے اندر جاؤ قبیلہ حمدان کے شہید ہوئے۔ یعنی بنی ہاشم کے 18 آدمی شہید ہوئے اور قبیلہ حمدان کے 13 آدمی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ یہ ان کی معرفت، جو علی بن ابی طالب کے دستے با کرامت سے وہ مسلمان ہوئے تھے، لہذا ان کی معرفت، ایمان، اور جنگ جمل کے اندر آل حمدان، پھر اس کے بعد جنگ صفین کے اندر آل حمدان، بہت بڑی خدمات ہیں اس قبیلے کی، جو الحمدللہ علی بن ابی طالب کے دستے نورانی سے وہ اسلام پہ آئے اور الحمدللہ کے قائم اور دائم رہے۔ آج بھی جو یمن کے اندر تشیع ہیں اور یمن کے اندر جو بحمداللہ تعالی اسلام کی جو برکتیں اور نورانیت ہے، وہ اسی وجود علی ابن ابی طالب اور آپ کے اس قدم مبارک کی برکت ہے کہ اسلام ابھی تک یمن کے اندر اسلام قوی ہے، جو ہے نا، وہ حتیٰ خود سعودی عرب جو آج کل یہ حجاز جو ہے جس کا نام انہوں نے ان شیاطین نے اس کا نام سعودی عرب بنا دیا ہے، اس کی نسبت سے یمن کے اندر الحمدللہ اسلام قوی تر ہے پورے عرب کے علاقوں سے، حتیٰ مصر سے بھی اسلام جو قوی تر ہے وہ یمن کے اندر ہے، پاکیزہ اور صالح اسلام جو ہے وہ اس کا مظہر۔ تو علی ابن ابی پیغمبر گرامی اسلام نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 400 تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو 460 کلومیٹر یعنی یہاں سے احرام باندھ کے پیغمبر گرامی اسلام مدینہ کی طرف سے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اور علی ابن ابی طالب وہاں سے جو ہے نا وہ آئے یمن سے کئی ہزار لوگوں کے، بعض تاریخوں میں لکھا کہ 13,000 یمن کے لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ وہاں سے حجۃ الوداع کے لیے شرکت کی، اور امیر المومنین کے اس قافلے میں ہزاروں کی تعداد میں 13,000 کا بھی بہت بڑا ایک اجتماع ہے کہ امیر المومنین کی معیت میں یہ لوگ تشریف لائے مکے میں۔ تو امیر المومنین نے جنوب سے، چونکہ جنوب سے آ رہے تھے، لہذا یلملم جو ہے نا وہ تقریباً 99 کلومیٹر، تقریباً 100 کلومیٹر ہے مکے سے جنوب کے والی سائڈ میں، تو وہاں سے یلملم سے آپ نے جو احرام باندھا اور امیر المومنین جو ہے وہ تشریف لے آئے مکے میں۔ پیغمبر گرامی اسلام جب مکے سے چلے تو آپ نے 100 اونٹ اپنے ساتھ لیے، اور 100 اونٹ کا قافلہ لے کے پیغمبر گرامی اسلام جو ہے نا وہ حجۃ القران آپ نے انجام دیا، کہ اگر حج میں قربانی اپنے ساتھ لے کے جائیں تو اس کو بولتے ہیں حج قران، اور اگر قربانی اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں تو وہ پھر وہ حج افراد بن جاتا ہے یا تمتع ہوتا ہے۔ تو حضرت 100 اونٹ کا، اور اس نیت سے کہ 66 اونٹ میں اپنی طرف سے پیغمبر اکرم نے، اور 33 اونٹ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب، 34 اونٹ علی ابن ابی طالب کی نیابت میں حضرت نے 100 اونٹ کا قافلہ لیا۔ علی ابن ابی طالب تو آپ کی طرف سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، تو جب
علی ابن ابی طالب تشریف لائے مدینے میں، مکے میں، تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ یا علی آپ نے حج کی نیت کیسے کی ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے نیت کی ہے کہ یا اللہ جو نیت میرے بھائی پیغمبر گرامی اسلام نے جس نیت سے احرام باندھا ہے میں بھی اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ تبارک و تعالی۔ تو جب حضرت نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے پھر یا علی آپ بھی جو ہے نا آپ کا بھی حج قران ہے اور میرا بھی حج قران ہے، باقی سارے کے سارے صحابہ کو آپ نے کہا کہ آپ احرام اتار دیں اور عمرہ انجام دینے کے بعد آپ احرام اتار دیں، لیکن چونکہ آپ کا جو حج ہے وہ آپ کا حج جو ہے نا قران تھا، لہذا ان دونوں بھائیوں نے جو ہے نا حج کے احرام کو باقی رکھا اور وہ آخر تک جو ہے نا وہ حج کے بعد جو ہے نا آپ نے احرام اتارا۔ باقی حضرت فاطمہ کو بولا کہ آپ بھی اتار دیں، حسنین کریمین بھی اس حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، پورا کا پورا قافلہ پیغمبر اکرم کی جو 9 زندہ بیویاں تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح سے مثلا جتنے بھی اہل بیت جو مدینہ کے اندر مہاجرین انصار 70,000 کا قافلہ لے کر جو ہے وہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت، یہ میں احتجاج تبرسی سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو مدینہ سے جانے والے تنہا اکیلے لوگ تھے وہ 70,000 کا قافلہ تھا۔ اب آپ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے، جب آپ نے اعلان کیا اور اعلان کر کے آپ نے قبائل کی طرف، مختلف قبائل جتنے بھی عرب کے قبائل تھے ان کی طرف نمائندے بھیجے کہ ہر بندہ، ہر قبیلے کے جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں، چونکہ حج ہے استطاعت والے لوگوں کے اوپر، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر تو حج واجب نہیں ہے، تو حضرت نے مختلف ہر قبیلے میں اپنے نمائندے بھیجے کہ جس قبیلے سے جتنے لوگ آ سکتے ہیں، جتنے لوگ آنا ان کے لیے آسان ہے، میسر ہے، وہ آئیں اور حج کے لیے میرے ساتھ جب وہ شامل ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ قافلہ چلا، اب 400 کلومیٹر کا، مصر سے کچھ لوگ آئے، کچھ جو ہے نا شام سے آئے، کچھ اردن سے آئے، کچھ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے اور ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ یہ مدینہ سے نکلنے والے لوگ فرمایا کہ جتنے عدد اصحاب موسیٰ 70,000 الذین اخذ علیہم بیعت ہارون، 70,000 کا قافلہ تو پیغمبر کے ساتھ مرد و زن، آپ کے ازواج، آپ کے جو مثلا صحابہ، آپ کے جتنے بھی چاہنے والے جو وہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے آپ کے ساتھ راستے سے بھی لوگ ملتے گئے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ کہ ایک جمع عظیم جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ پھر یمن سے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تو 13,000 آدمی آئے، اس کے علاوہ بھی جو لوگ آئے وہ الحمدللہ کے بعد میں بھی آتے گئے، کچھ آگے آ گئے، کوئی پیچھے آ گئے۔ تو پیغمبر اکرام اسلام نے حجۃ الوداع کو شروع کیا۔ اب حج جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ حج سب سے پہلا جو حج ہے وہ حضرت آدم نے انجام دیا، جناب ابراہیل کی رہنمائی میں حضرت آدم نے تمام اعمال حج جو ہے انجام دیے، پھر اس کے بعد دیگر انبیاء آتے ہیں، ہر نبی آتا وہ حج انجام دیتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، سارے انبیاء نے بحمداللہ تعالی حج انجام دیے۔ حضرت آدم کے بارے میں کہ آپ نے 700 حج اور 300 عمرے پائے پیادہ حضرت آدم نے انجام دیے، 700 حج اور 300 عمرے۔ تو یہ مکان مبارک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پیغمبر نے بنایا ہے یا حضرت ابراہیم نے بنایا، یہ تو یعنی سب سے پہلا جو مقام جو زمین کے اوپر بنایا گیا وہ یہی بیت اللہ الحرام کی جگہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے زمین کو جب تخلیق کیا تو جس مکان مبارک کو بنایا وہ یہ بیت اللہ الحرام کے نیچے والی جگہ ہے۔ اب وہ میں روایت انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا غدیر کے حوالے سے، اور غدیر کی عظمت اور یہ کعبہ کو بھی جو کچھ ملا وہ اسی غدیر کی برکت سے ملا، علی کی ولایت سے ملا، کہ انشاءاللہ تعالی وہ روایت میں بیان کروں گا۔ اب پیغمبر اکرام اسلام جب اس حج میں، اب یہ حج ہے پیغمبر کا آخری حج، جس میں حضرت نے تمام وہ اعمال اور مناسک جو حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم جیسے انبیاء نے انجام دیے ہیں وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے پیغمبر اکرام اسلام، لہذا حضرت ایک حکم یہ تھا حضرت کا کہ جب بھی میں کوئی عمل انجام دوں جو میں پہلے انجام نہیں دیتا تھا تو اس کے بارے میں مجھ سے حتماً سوال کرو
کہ یا رسول اللہ آج مثلا آپ نے جو ہے نا یہ کام کیا، آج تک ایسا نہیں کرتے، یہ کام کیوں کیا؟ تاکہ سوال کریں، صحابہ سوال کریں اور میں توضیح دوں۔ تو پیغمبر نے جو ہے حج سکھایا، ہر قدم کے اوپر تعلیمات دیں، سعی کیسے کرنی ہے، سعی صفا و مروہ کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے۔ اب وہ جاہلیت کفار نے جو اپنی من گھڑت رسمیں بنائی ہوئی تھیں کہ ما کان صلاۃ من البیت الا مکاء و تسدیہ، کہ وہ مشرکین جو ہے وہ بھی حج کرتے تھے، ہر سال جب جمع ہو جاتے تھے تو وہ کعبے کے اطراف میں طواف کرتے تھے۔ 7 چکر جو ہے یہ حضرت عبد المطلب نے 7 چکر کا جو طواف ہے یہ حضرت عبد المطلب نے مقرر فرمایا۔ تو وہ کرتے تھے طواف، لیکن کیا کرتے تھے، یعنی ایک تو سیٹیاں بجانا، یہ جو ایسے بچے لوگ جو اپنے منہ سے سیٹیاں بجاتے ہیں یہ، اور تالیاں بجانا، یہ ان کا طواف ہوتا تھا۔ یہ جتنی زیادہ تالیاں بجائیں، جتنی زیادہ وہ وحشت ناک سیٹیاں نکالیں، وہ گویا سمجھتے کہ میرا جو ہے حج ہو گیا، اور یہی ان کا طواف تھا۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ عرفات میں چلے جاتے، پھر وہاں سے واپس آ جاتے، 1-2 بکرے ذبح کر دیتے، بس یہ ان کا یعنی جو دین تھا، اور حضرت ابراہیم کا جو وہ مکتب تھا اور حج ابراہیمی تھا وہ بالکل معدوم ہو گیا تھا۔ تو حضرت نے پورا حج ابراہیمی جو آپ نے سکھایا۔ اب جب یہ مراسم جاری تھے تو پیغمبر گرامی اسلام نے اب حج کے ایام میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا جو اعلان کرنا بھی جبرائیل کی طرف سے یہ پیغام لایا گیا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے علی بن ابی طالب کی ولایت کے مقدمات کس طرح سے شروع کیے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سال عید غدیر ہمارے لیے ایک بہت اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہمیں نصیب ہوا کہ اس سال عید غدیر جمعے کے دن آئی ہے، اور یہ ہزاروں سال کے اندر کبھی کبھی ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملتا ہے کہ جب وہ شاید 100 سال کے اندر ایک مرتبہ ہو، 200 سال کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہو کہ عید غدیر اور وہ جمعہ جانے ایک ساتھ جب وہ جمع ہو جائیں۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ عید غدیر اور جمعہ کا دن جو ہے وہ آپس میں متفق ہو۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام عزیزوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس غدیر کے دن کو ہمارے لیے زندگی کی سب سے پاکیزہ ترین دن اور باعزت ترین دن ہماری زندگی کا قرار دینا۔ میرے سامنے 2 کتابیں ہیں، ایک اقبال الاعمال ہے جو ہمارے مذہب کی سب سے پیاری ترین اور مقدس ترین کتاب ہے، جو اعمال صالح کے اعتبار سے ہے، اور دوسری کتاب جو میرے سامنے اس وقت پڑھی ہوئی ہے وہ ہے احتجاج تبرسی۔ دونوں کتابیں ان کا جو تاریخچہ ہے وہ یہ ہے کہ مازندران کے ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا رستم بن علی۔ رستم بن علی کی خواہش کے اوپر یہ مرحوم تبرسی نے یہ کتاب احتجاج، مازندران ایران کے اندر جاری یہ علاقہ ہے جو آج کل کے موجودہ تہران ہے، تہران سے جو شمال میں جو جنگلوں کا جو وسیع جنگلات کا جو علاقہ ہے اس کو تبرستان اس زمانے میں بولتے تھے۔ تو وہاں کے یہ جو عالم دین تھے، لیکن آخر عمر میں وہ مشہد کے اندر تشریف فرما تھے، لہذا ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی مشہد کے اندر ہے۔ تو یہ کتاب جو مرحوم تبرسی نے لکھی وہ بھی رستم بن علی کی خواہش کے اوپر جا وہ لکھی۔ رستم بن علی کی جو حکومت ہے وہ یعنی ایران کے ایک چھوٹے سے علاقے میں، یعنی تبرستان کے اندر اس کی حکومت تھی نا، پورے ایران کے اندر چھوٹے چھوٹے راجے ہوتے تھے جو مختلف علاقوں کے تھے۔ تو رستم بن علی کے زمانے میں 511 ہجری میں اس کی حکومت تھی۔ یہ مرحوم تبرسی کے جو انتقال ہوا 548 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی رستم بن علی کی خواہش کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، کتاب احتجاج تبرسی، جس میں 12 اماموں کے مناظرات، پیغمبر اکرم کے مناظرات، علی بن ابی طالب کے مناظرات، فاطمہ زہرا کے جو چند ایک جو احتجاجات ہیں، اور ابو بکر کے ساتھ جو آپ کے وہ مناقشات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن، امام حسین، پھر جو ہے دیگر ائمہ کے جو احتجاجات اور وہ مناظرات، آپ آج کل کی زبان میں بولیں گے مناظرات۔ حضرت سب سے بڑا جو باب ہے وہ جو ہے نا حضرت امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کتاب
میرے سامنے یہ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں یہ سارے غدیر کے جو مطالب ہیں انہوں نے ایک کتاب ہے النشر والطی۔ سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ یہ کتاب النشر والطی رستم بن علی کے سامنے ایک سنی عالم دین تھا، جب وہ رستم بن علی رے کے اندر آیا، یعنی اپنی وہ تفریح کے لیے یا وہاں پر جب دورہ کرنے کے لیے آیا، جو رے کے اندر، یعنی اس زمانے میں تہران نہیں تھا، رے تھا، تو رے مرکز حکومت تھا۔ جیسے وہ جو شمر عمر سعد کو بھی ابن زیاد نے کیا بولا کہ میں رے کی تمہیں حکومت دوں گا اگر تم امام حسین کو جا کے شہید کرو۔ تو رے جو آج کل کا جو علاقہ ہے، یعنی تہران کا علاقہ ہے، قوم اور اس کے اطراف والے جو علاقے تھے ان کو رے بولتے تھے۔ تو رستم بن علی کو یہ کتاب جو ہے ایک سنی عالم دین لکھی جس کا نام تھا النشر والطی، جس میں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے سارے جو مطالب غدیر کے بارے میں ہیں وہ النشر والطی سے، جو اہل سنت کی کتاب ہے، اور میں جو پیغمبر اکرم کا خطبہ ہے وہ احتجاج تبرسی سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب کچھ مطالب النشر والطی، یعنی دونوں ایک ہی زمانے کے اندر یہ کتابیں لکھی گئیں، ایک شیعہ عالم نے لکھی ہے اور ایک سنی عالم دین نے لکھی ہے، لیکن دونوں چونکہ وہ ایک سلطان اس زمانے کا، جو اس علاقے کا سلطان تھا، وہ بحمداللہ تعالی رستم بن علی شیعہ تھا۔ 511 ہجری میں اس کی حکومت آئی، تقریباً 535 تک اس کی حکومت رہی۔ تو ان دنوں میں یہ دونوں کتابیں لکھی گئیں، اور سید ابن طاووس نے جو ایران کے اندر نہیں آئے، وہ اصل موجودہ ایران سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا، وہ حلہ کے اندر تھے اور وہاں پر یعنی بغداد کے نزدیک رہتے تھے، اصل انہوں نے ایران دیکھا بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کتاب، چونکہ اتنی بڑی اہم کتاب تھی کہ سید ابن طاووس جو 150 سال بعد جو ہے نا وہ اس کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے سارے مطالب جو النشر والطی سے نقل کیے ہیں، اہل سنت کی کتاب سے، غدیر کے حوالے سے۔ اب 12 روایات سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر روایات اسی کتاب النشر والطی سے انہوں نے نقل کی ہیں، اور کچھ مطالب میں ان کی کتابیں شیخ تبرسی کی کتاب احتجاج سے مطالب بیان کروں، خطبہ کے حوالے سے گفتگو وہاں سے کروں گا۔ اب سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ واقعہ غدیر کے جو مقدمات ہیں وہ کیسے شروع ہوئے۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے 13 آیات کو یہاں پر لکھا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے امت کو آمادہ کرنے کے لیے، امت کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کروانا توحید سے بھی اقرار کروانے سے بھی مشکل تھا، رسالت کے اقرار کرانے سے بھی مشکل تھا، لہذا پیغمبر اکرم کو جتنا نزاکت، جتنا جو وہ دقت اس مسئلے کے بارے میں کرنا پڑی، اتنا دقت پیغمبر اکرم کو بت توڑنے کے لیے بھی دقت کرنا نہیں پڑی، کہ وہ مشرکوں کے بت پیغمبر اکرم نے توڑ دیے۔ اس کے لیے پیغمبر اکرم نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش نہیں کی کہ یا اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اتنی سخت تھی اور اتنی مشکل تھی کہ پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ اے جبرائیل کہ ان قومی حدیث و عہد بالجاہلیہ، کہ میں نے ابھی ان کو تلوار کے ذریعے سے اپنی نبوت کو ان کو قبول کروایا ہے، تو یہ میرے بھائی علی کی ولایت کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور حضرت موسیٰ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، وہ ہرگز میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قال انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ یا رسول اے اللہ میں ان کا ایک آدمی قتل کر کے آیا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے، یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا اور میں اس کے ذریعے سے شاید کہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے تو جناب موسیٰ نے تو ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اما علی ابن ابی طالب نے قتل صنادید العرب، جو عرب کے شہزادے تھے۔ اب سندید کو یہ ترجمہ کروں، جو عرب کے شہزادے تھے، جو بے تاج بادشاہ تھے، جو عرب کے پیارے ترین اور کفار کی نظر میں، ان کے قبائل اپنے اپنے قبیلے کی نظر میں محبوب ترین اور باعزت ترین افراد تھے، علی ابن ابی طالب نے تو ان لوگوں کو قتل کیا تھا۔
موسیٰ ایک آدمی کو قتل کر کے وہ لوگ جو ہے اس کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس نے سینکڑوں جو ہے مشرکوں کو، ایسے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، جو ایک اتنا عزیز تھا کہ جس کو 1000 جوان کے برابر لوگ سمجھتے تھے، کہ 1000 جوانوں کے مقابلے میں ایک اکیلا آدمی عمرو بن عبد ود جیسا ایک آدمی، ایسے لوگوں کو علی بن ابی طالب نے قتل کیا ہے۔ یا اللہ یہ میری امت کیسے قبول کرے گی؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جب سب سے پہلے سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ جناب حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں عطیہ سعدی۔ عطیہ سعدی جو جناب حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے ہیں، وہ عطیہ اوفی جو ہے وہ کوفی تھے، وہ نہیں تھے جو حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ وہاں کربلا میں گئے 40 کے دن، وہ نہیں، یہ عطیہ سعدی ہیں جو بنی سعد بن بکر جو قبائل حوازن میں سے جناب حلیمہ کے خاندان میں سے تھے۔ جناب عطیہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ ابن الیمان سے علی بن ابی طالب کے واقعہ غدیر کے بارے میں سوال کیا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جو فرماتے تھے کہ صحابہ لوگ پیغمبر اکرم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں پیغمبر اکرم سے شر کے بارے میں سوال کرتا۔ تو یعنی صحابہ کہتے یا رسول اللہ روزہ رکھیں گے کیا ثواب ہوگا، حج کریں گے کیا ثواب ہوگا، نماز پڑھیں گے کیا ثواب ہوگا، لیکن میں جو ہے یا رسول اللہ اگر غیبت کو مثلا غیبت کریں گے کیا عقاب ہوگا، ظلم کریں گے کیا عقاب ہوگا، خیانت کریں گے کیا عقاب ہوگا، میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اور وہ پیغمبر کے وہ عزیز اور پیارے صحابی ہیں کہ جن کو پیغمبر گرامی اسلام نے ان 40 منافقین کا نام بتایا جنہوں نے جو ہے وہ اسی واقعے غدیر کے بعد پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ان 40 مشرکوں کا، ان 40 منافقوں کا نام پیغمبر اکرم نے یاد دلایا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک کے اندر یہ پیش آیا تھا، نہیں، یہ بلکہ یہ واقعہ جو ہے جو ہرشہ ہے وہ یعنی درہ ہرشہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے، نہ کہ تبوک کی طرف ہے، کہ تبوک کے راستے میں نہیں ہے، وہ ہرشہ جو وہاں پر مکہ کے راستے میں ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان 40 منافقوں کے نام بتائے اور حضرت حذیفہ کو اصحاب سر رسول اللہ میں سے قرار دیا جاتا تھا۔ تو جناب عطیہ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کس طرح سے یہ داستان غدیر کس طرح سے شروع ہوئی اور واقعہ غدیر کہاں سے شروع ہوا؟ تو جناب حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے میں یہ آیت نازل کی، انما ولی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ پیغمبر اکرم کے اوپر مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پیغمبر اکرم نے سوال کیا کہ یہ کون ہے، کس شخص نے یہ کام کیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ مسجد کے دروازے کے اوپر تشریف لائے، دیکھا کہ سائل بڑا خوشی سے مسجد سے نکل رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کام کیا ہے کہ یہ مثلاً جانا کیا واقعہ ہوا یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس جوان نے مجھے نماز کی حالت میں صدقہ دیا ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ بڑی پیاری انگوٹھی اس نے مجھے دی ہے، تو میں جو ہے وہ اسی خوشی میں یہاں سے جا رہا ہوں اور دعائیں دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ جب وہ تشریف لائے اور کہا کہ یا علی آج تو نے کیا کام کیا؟ تو علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں نے یہ حالت نماز میں یہ صدقہ دیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب یہ آیت پیغمبر اکرم کے اوپر جناب حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی اور حضرت نے آ کے دکھا دیا، وہ جو 20-25 صحابہ اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے، ان سب کے سامنے یہ مطلب بیان ہوا اور سارا کا سارا انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا ماجرا دیکھ لیا، انگوٹھی بھی دیکھ لی۔ اب جو تو جناب حذیفہ ابن الیمان یہ کہتے ہیں کہ اب منافقین نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک نے فنظر بعضهم بعض المنافقین الی بعض،
جب پیغمبر اکرم نے یہ داستان جناب بیان کی کہ علی بن ابی طالب یہ کام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہیں، اور وہ مومن ہے کہ جو حالت زکوٰۃ میں، جس نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، وہ تمہارا ولی اور سرپرست، ولی یعنی مولا، سرپرست، یہ رہبر، لیڈر، یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ پیغمبر اکرم نے یہ آیت صحابہ کے سامنے بیان کی، فنظر المنافقون بعضهم الى بعض قالوا ان افئدتنا لا تقوى على ذلك ابدا مع الطاعة له، کہ یہ اس کی بھی اطاعت کریں اور اس کے بعد پھر جانے کے بعد یعنی اس کی اطاعت کرنے لگ جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ یہ منافقین تھے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تو کبھی اسلام آنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے فنصر رسول اللہ یبدلہ لنا، تو ہم یہ رسول اللہ سے آگے خواہش، یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی حکومت کرتے رہیں، پھر آپ جانے کے بعد جانا آپ کا وہ داماد اور آپ کا چچے کا بیٹا پھر حکمران بن جائے، تو یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ان افئدتنا لا تقوی علی ذلک ابدا، ہرگز ہمارے دل اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ہم پیغمبر کے جانے کے بعد علی بن ابی طالب کی ولایت اور امامت کو قبول کر لیں، اس کی حکومت اور حاکمیت کو قبول کر لیں۔ لہذا فاتوا رسول اللہ فاخبروا بذلک، تو وہ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مہربانی کریں، یہ ہم سے آپ نہ کروائیں، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نافرمانی کرنے لگ جائیں اور آپ کے ساتھ بغاوت کرنے لگ جائیں، یہ نہیں۔ تو فانزل اللہ قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے رسول یہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ آپ تبدیل کر دیں اس مسئلے کو، تو کہیں ان کو بول دیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، کہ جس کو ولی بنانا ہے وہ اللہ خود ولی بنائے گا، اپنا اللہ اس کو رہبر بنائے گا، اللہ اس کو قائد بنائے گا، میں نہ کسی کو بنا سکتا ہوں نہ میں کسی کو ہٹا سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ان کے منافقین کے انکار کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں چاہوں تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو تبدیل کر دوں، یہ میری طاقت میں نہیں اور نہ میرے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو بنائے تو میں اس کو ہٹا دوں، اللہ جس کو ہٹائے تو میں اس کو جناب بنا دوں، یہ میرے طاقت میں نہیں، میں اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا جانشین ہوں زمین کے اوپر، لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے میں اس کے۔ اب پھر اس کے بعد جناب حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نازل کیا، جب ان کے دلوں سے وہ ابھی نفاق نہیں نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ اب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے یہ مقدمات ہیں سارے کے سارے، اگرچہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو ہے وہ خاصہ کے لیے اور بنی ہاشم کے لیے آپ نے ذوالعشیرہ کے اندر ہی بیان کر دیا، جو پہلی دعوت کی تو اس میں پیغمبر گرامی اسلام نے یہ کہا کہ اگر آج تم میں سے کوئی میری ولایت کی مدد کا اعلان کرتا ہے، میرے ساتھ میرے تعاون کا اعلان کرتا ہے، تو وہی میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وارث ہوگا، وہ سارا کا سارا میرے بعد رہبر ہوگا۔ تو سارے وہاں پر بنی ہاشم کے سارے 40 بزرگان، وہاں پر پیغمبر کے چچے بھی تھے، چچوں کے اولادیں بھی تھے، اسی طرح سے جو آپ کے جتنے بھی جو بنی ہاشم کے 40 وہاں بڑے بڑے بزرگان تھے، تو ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا، تو وہاں پر یہ اگرچہ پیغمبر اکرام اسلام نے جب دعوت ہوگی اور حضرت نے تیسرے دن تقریر کی اور فرمایا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں، علی ابن ابی طالب 10 سال کے تھے، علی ابن ابی طالب اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو جان و مال سے آپ کے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے جو آپ امر کریں گے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے اسی وقت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا، یہ خواص کے لیے تھا۔ اب وہ جو جن کے دل نفاق اور کفر سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو جاہلیت کی جن کے دلوں میں جاہلیت کی ابھی جڑیں اتنی محکم تھی کہ پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ کو، جناب عائشہ ام المومنین عائشہ کو انہوں نے کہا کہ
ان قوموں کے حدیث و عہد بالاسلام، کہ ابھی تیری قوم والے یہ جو قریش ہیں یہ ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے، یہ ان کے دل میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا ہے۔ تو وہی مطالب جب پیغمبر گرامی اسلام نے، اب جب یہ آیت نازل ہوئی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو مومنین کے اوپر اولویت رکھتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا معنی کیا ہے، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اولیٰ بالمؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ قالوا السمع والطاعۃ فیما احببتم وفیما کرہتم، مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں تم لوگوں نے پیغمبر اکرم کی اتباع کرنی ہے، چاہے وہ تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو۔ یہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ ہر اتباع مطلق تم لوگوں نے پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلق انجام دینی ہے۔ جب صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے اس آیت، جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید بن طاووس نے کتاب النشر والطی سے یہ روایت جو وہ نقل کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ صحابہ نے پوچھا پیغمبر اکرم سے کہ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سے مراد کیا ہے، فرمایا اطاعت مطلق، چاہے وہ پسند ہو چاہے ناپسند ہو، 100% تم لوگوں نے اتباع مطلق کا انجام دینی ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یاد کرو اس ٹائم کو کہ جب تم لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمت دی، اور وہ میثاق جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ باندھا ہے، میثاق اس عہد شدید کو بولتے ہیں کہ جس میں بالکل رد و بدل کا کوئی چانس نہیں ہوتا، رد و بدل کا کوئی امکان وہاں پر نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ترمیم کر لیں، اس کو اصلاح کر دیں، اس کو جوڑ توڑ کر دیں، ایسا نہیں، میثاق اس عہد شدید کو بولتے ہیں۔ تو فرما اور یاد کرو اس میثاق کو کہ الذی واثقکم بہ، کہ جس کے ساتھ تم لوگوں نے وثوق کے ساتھ یہ میثاق کیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا، تم لوگوں نے سب نے کہا کہ سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، جو سمعا وطاعتا، جو کچھ آپ کہیں ہم اس کے مطیع محض ہیں۔ تو یہ مقدمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کو دوبارہ پیغمبر اکرم نے الست اولیٰ من انفسکم، پیغمبر گرامی اسلام نے اسی آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے اسی سے احتجاج کیا، اور اس سے پہلے یہ 2 آیتیں نازل ہو چکی تھیں کہ اللہ نے بھی صحابہ کے اوپر احسان کیا کہ یاد کرو کہ جب تم نے سمعا و طاعتاً کا وعدہ کیا پیغمبر اکرم کے ساتھ، میثاق کیا تم لوگوں نے اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی کہ جب پیغمبر کی اطاعت مطلق کا تم نے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے کہ 100% ہم پیغمبر اکرم کی اطاعت مطلق انجام دیں گے۔ تو اب یہ پھر اگلا جو حصہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اللہ تعالیٰ نے یہیں سے اعلان کر دیا کہ جس طرح سے تمام مومنین کے جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ زیادہ جناب وہ اولویت رکھتے ہیں، وہی اس کے ساتھ حقدار ہوتے ہیں جو اس کے رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہیں سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی یہاں پر ضمناً اللہ تعالیٰ نے اولا جو الستو، اس لیے پیغمبر اکرم نے یہاں پر اسی دوسرے حصے کے جو پہلے حصہ تھا کہ الستو اولا من انفسکم، کہ میں تمہارے نفسوں کے اوپر اولویت نہیں رکھتا ہوں، اسی آیت کی دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، کسی مہاجر کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے، کسی انصاری کو کوئی چیز حاصل نہیں ہے، بلکہ جو رحم والے رشتہ دار ہیں وہی زیادہ اولویت رکھتے ہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی اسی آیت میں، جس میں پیغمبر کی اولویت کا اعلان کیا، اسی آیت میں علی ابن ابی طالب کے اولا پیغمبر اکرم کے ساتھ اولویت اور تقرب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت نمبر 6 سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے اندر بیان کیا۔ تو جناب ابو حذیفہ ابن الیمان فرماتے ہیں یہاں سے اب پیغمبر گرامی اسلام جب یہ تشریف لے گئے تو ایام تشریق میں
ایام تشریق بولتے ہیں 11 12 13 کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ تو جناب جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کا ولایت کا بھی اعلان کر دیں اور جو ہے نا یہ کہ دین کو مکمل کر دیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جبرائیل، آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے تھوڑی سی مہلت دے کے دیں کہ میں یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو یعنی بولتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ احرام اتار دو، صحابہ احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کچھ نے اتار دیا، کچھ نے اتارا نہیں۔ پیغمبر نے کہا میں نے احرام باندھا ہوں کہ میرا حج قران ہے، تم لوگوں کا حج تمتع ہے، لہذا تم لوگوں کو احرام اتارنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے حج تمتع کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ تو ہرگز حج تمتع کو قبول نہیں کرے گا، لہذا اس کی جب حکومت آئی تو اس نے حج تمتع کو جو ہے نا لغو ہونے کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر کی جو ہے نا مخالفت کے ساتھ اس نے پیغمبر کو حج تمتع کے لغو ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب تو جناب جبرائیل آئے، جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے پھر یہ منا کے اندر تقریر فرمائی، 6 خطبے دیے پیغمبر گرامی اسلام نے منا اور عرفات میں جو حجۃ الوداع ہے اس کے 6 خطبے پیغمبر اکرم کے، وہ ہماری جو کتابیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، کسی میں 4 کسی میں 5، مجموعاً 6 خطبات پیغمبر گرامی اسلام نے دیے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حدیث پیغمبر گرامی اسلام نے مسجد خیف میں 13 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم نے بیان کی، جبکہ دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر گرامی اسلام نے منا کے دن یہ حدیث پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کی۔ تو بہرحال تھوڑا سا تاریخی اختلاف ہے کہ آیا منا کے اندر یہ حدیث ثقلین پیغمبر اکرم نے بیان کی یا مسجد 13 کے دن مسجد خیف کے اندر پیغمبر اکرم نے وہ حدیث بیان کی کہ یا ایھا الناس، پیغمبر اکرم نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے حاجی جمع ہو جائیں، تو منا کے اندر یا مسجد خیف کے اندر، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وعترت اہل بیتی وقد نبأ عن العلیم اللطیف الخبیر انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض کاصبعی ہاتین وجمع بین سبابتیہم۔ پیغمبر اکرم نے یہ حدیث بیان کی، کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین۔ اب جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ 13 کے دن، باقی صحابہ بولتے ہیں کہ 10 کے دن یہ پیغمبر اکرم نے یہ حدیث ثقلین جو ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 عظیم قدر و منزلت والی چیزیں چھوڑ کے جاؤں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میری کتاب اللہ اور عترت اور میری اہل بیت، اور ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور حضرت نے جمع بین اصبعیہ، ایسے جمع نہیں کیا، فرمایا کہ یہ جن 2 بڑی اور یہ اس کو کہ ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوں، یہ نہیں، بلکہ حضرت نے اپنی دونوں انگشت شہادت کو جمع کیا تاکہ دونوں کے دونوں بڑا چھوٹا نہ ہوں بلکہ دونوں برابر ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، اور یہ اسی طرح سے یہ یعنی اوپر نیچے نہیں ہیں بلکہ یہ 100% اگر اس دونوں کو جمع کرتے تو ایک بڑا ہو جاتا ہے ایک چھوٹا ہو جاتا۔ تو پیغمبر اکرم نے سبابتین کو جمع فرمایا، اور یہاں سے اب دوسرے جو پارٹی جو وہ جن کے کان کھڑے ہو گئے تھے، انما ولیکم اللہ کی آیت سے جن کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ اب بن رہا ہے اور یہ بنایا جا رہا ہے، مقدمات فراہم کیے جا رہے ہیں علی کی ولایت کے اور علی کی حکومت کی، یہ تو جانے والے ہیں، تو اپنے پیچھے بھی اپنے ہی کسی نمائندوں کو بنا کے جانے والے ہیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کیا، یہ انشاءاللہ تعالی میں ابھی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہاں سے منافقین کی جو روداد ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر اور اس کی عظمت اور علی بن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کے مقدمات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہماری سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی اقبال الاعمال سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور مشہور ترین کتاب
جو اپنے زمانے کی معتبر ترین کتاب تھی النشر والتعی، کہ جس کو سلطان کے سامنے وہ تبرک کے طور پر جو پیش کیا گیا، سلطان رستم بن علی کے سامنے، تو مازندران اور رے اور وہ شمال ایران کے علاقے کے سلطان تھے، اس کے سامنے ایک سنی عالم دین نے اس کتاب کو پیش کیا۔ اس سے سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غدیر کے جو تمام جریان ہیں اور واقعات ہیں وہ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ اب جب پیغمبر گرامی اسلام نے مسجد خیف کے اندر یا منا کے اندر وہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرت یا اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور میں قیامت کے دن تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا کیا، میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا، وہ ساری چیزیں پیغمبر اکرم نے بیان کی۔ اب ایک ٹولہ جو ہر کام میں جن کو کان کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور کس چیز کے مقدمات فراہم کیے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے بھی ان کا بھی کان کھڑے ہو گئے۔ تو النشر والتعی سے جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 جو بزرگان ہیں وہ کعبہ کے اندر جو سب سے جو مقدس ترین زمین کے اوپر جو حصہ ہے وہ کعبہ کے اندر ایک سرخ پتھر ہے کہ جس کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ در واقع سمجھے کہ ام الارض ہے، یعنی زمین کی جڑ اور اساس جہاں سے زمین کی خلقت اور تخلیق شروع ہوئی، تو وہ جو سرخ جگہ کا جو پتھر ہے جو کعبے کے اندر ہے وہ مقدس ترین و متبرک ترین مقام روئے زمین ہے۔ عرب لوگوں کا یہ عادت تھی، مشرکین حتیٰ جو کفار جو پہلے بھی ہوتے تھے، کہ اس سرخ پتھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو عہد و پیمان کر لیتے تھے وہ پھر وہ مر جائیں گے، وہ اس کو توڑتے نہیں تھے۔ تو وہ جو سرخ پتھر ہے اسی کے اوپر علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی، جو کعبہ کے سنٹر میں اور مرکز کے اندر ہے، یعنی قلب کعبہ آپ سمجھیں، دل جو کعبے کا وہ جان ہے۔ تو اس پتھر کے اوپر یہ میں مطلب جو ہے نا النشر والتعی سے ابھی بعد میں بیان کو پہلے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی روایت بیان کر لوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا اپنے والد گرامی حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گیا، تو اس وقت جو ہے ابھی یہ جو آل یہود نے اللہ تعالیٰ اس آل یہود کو نیست و نابود کرے اور اس خاندان کا خاتمہ کرے، تو انہوں نے تو وہ کعبہ کے اندر اس کو بھر کے جو 2 میٹر اونچا کر دیا، وہ سرخ پتھر جہاں چھپ گیا ہے، نیچے چلا گیا ہے، تو انہوں نے وہ جو کعبے کے اندر دروازے تک جو 2 میٹر اونچا بھرائی کر دیا، وہ سرخ پتھر وغیرہ وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں، نیچے دفن ہو گئی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ زمین کے اوپر تھا تو اس بھرائی اندر سے نہیں کی ہوئی تھی، لہذا جو سرخ پتھر کے اوپر تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے وہ وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ویسے بھی ہر مومن وہاں پر جا کے اس متبرک ترین مقام میں وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اس سرخ پتھر کے اوپر اور حضرت رونے لگے، اور پھر میں نے کہا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اسی پتھر کے اوپر 4 لوگوں نے ہاتھ رکھ کے بقول اپنے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اگر پیغمبر جائیں وہ مر گئے یا قتل ہو گئے جو بھی ہو گئے، ہم پیغمبر کی آل میں سے کسی کو حکومت میں آنے نہیں دیں گے۔ تو اس نقشے کے تحت ان 4 آدمیوں، اب ان کے نام تو میں نہیں لے سکتا، یعنی ان شاء اللہ تعالیٰ کتابوں میں مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو جناب حذیفہ یمان کی روایت جو سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کیا ہے، تو جب انہوں نے یہ جا کر وہ اپنا معاہدہ لکھا اور وہ اس کے اوپر جناب انہوں نے مہر کی، اور وہ الصحیفۃ الملعونہ کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا الصحیفۃ الملعونہ۔ جب انہوں نے عہد کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون۔ کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 اور 80، کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہ پکی باتیں جو کر رہے ہیں اور محکم عہد و پیمان کر رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں جانتے؟
ہم تو ان کے سر اور باطن کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو چیز وہ نجوا اور سرگوشی میں جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ کیا نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو فرشتے ان کے ساتھ ہیں وہ ان کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں کہ جو تم لوگ اپنے طور پہ بڑی بڑی پکی باتیں کر رہے ہو، تو پکے معاہدے کر رہے تھے کہ ہم نہیں، اگر یہ پیغمبر چلے گئے تو ہم پیغمبر کے بعد جو ہے وہ کسی کو اہل بیت میں سے آنے نہیں دیں گے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے نقشہ بنایا تھا وہ بالکل پکا نقشہ تھا۔ اگر 35 ہجری میں اللہ کی طرف سے یہ انتظام نہ ہوتا، علی بن ابی طالب حکومت میں آتے، تو یقیناً کبھی بھی انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا، اگر یہ جناب عثمان کا قتل نہ ہوتا اور وہ جو بلوہ نہ ہوتا، تو کبھی بھی علی بن ابی طالب کو لوگ حکومت میں آنے نہ دیتے۔ اگر اسی طرح نارمل طریقے سے یہ سسٹم جو ہے نا، بغیر انقلاب کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے یہ کام چلتا رہتا، تو کبھی بھی علی بن ابی طالب حکومت میں نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی معاہدے کے اعتبار سے کوئی نقص و خلل نہیں تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نقشہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ 35 ہجری میں بہت بڑا انقلاب آیا، اور بہرحال بنی امیہ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ اس قسم کے مسائل پیش آ گئے کہ لوگ مجبور ہو گئے علی بن ابی طالب کے دروازے پر آنے کے، ورنہ انہوں نے جو نقشہ بنایا تھا وہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی کہ 1000 سال تک بھی اگر علی بن ابی طالب ایسے ہی بیٹھے رہتے تو کبھی بھی علی بن ابی طالب جو حکومت میں آنے والے نہیں تھے۔ ان کا نقشہ بالکل پکا اور صحیح تھا۔ بہر اللہ تعالیٰ کے جو ہے ید اللہ فوق ایدی ہے۔ اب جب یہ سارے کے سارے، اب یہ حجۃ الوداع کے مسائل جاری ہیں، اور یہ حجۃ الوداع کے اندر ہی یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ انہوں نے 4 منافقین نے وہاں پر عہد کیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ بعض روایت میں 5 تھے، بعض روایت میں 4 ہیں۔ سالم جو ہے وہ ابو حذیفہ کا غلام، اور یہ ابو العاور اسلمی، اور 3 لوگ جو ہے نا ان کو بہرحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے، جبرائیل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایام تشریق میں سے 13 کے دن جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اب آپ نے بحمد اللہ تعالیٰ 12 کے دن حج آپ نے مکمل کر دیا ہے۔ حج کے تمام اعمال جب وہ 12 کے دن، جب وہ 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو حج تمام ہو جاتا ہے۔ آپ نے تمام کے تمام مسائل حج کے بتا دیے ہیں، تمام مناسک حج آپ نے سکھا دیے، قربانی کیسے کرنی ہے، رمی جمرات کیسے کرنی ہے، سب کے سب آپ نے بتا دیے۔ اب آخری حکم جو دین کے اساس، دین کے بنیاد اور آئندہ دین کی بقا کا جو ذریعہ ہے، اس کا بھی اعلان کر دیں۔ تو پیغمبر اکرم رونے لگے، کہا یا رب ان قومی حدیث عہد بالجاہلیت فمتی افعل هذا یقول فعل بابن عمہ، کہ اللہ میں اگر ان کو بولوں گا کہ علی میرے اللہ نے بنایا ہے، علی بن ابی طالب کو میں نے نہیں بنایا، تو لوگ کہیں گے یہ تو انہوں نے تو پھر وہ اپنے نوازی شروع کر دیا، اپنے اپنوں کو نوازنا شروع کر دیا، خود گئے تو اس کے بعد اپنا بیٹا داماد کو حکمران بنا گیا، پھر وہ اپنے بیٹے کو حکمران بنا دے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے جبرائیل کو رسول اللہ نے کہا کہ یا جبرائیل ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کی تھوڑی مہلت لے کے دیں، تاکہ میں جو ہے نا قوم کو آمادہ کروں، اپنی جو ہے امت کو آمادہ کروں۔ علی بن ابی طالب کی ولایت قبول کرنا یہ میری نبوت کے قبول کرنے سے بھی بہت مشکل تھا، بہت ہی سخت مسئلہ ہے کہ یہ لوگ علی بن ابی طالب کی ولایت کو ایسے آسانی سے قبول کر لیں گے۔ یہاں سے سید بن طاووس میں اس سے پہلے سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مسائل غدیر کو بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ایک عالم دین ہیں ابو سعد مسعود بن ناصر سجستانی، جو اہل سنت کے علماء ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی الدرایۃ فی حدیث الولایہ، تو وہ کہتے ہیں کہ 17 جلدوں پر مشتمل تھی یہ الدرایۃ فی حدیث الولایہ، اور سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ 4 کتابوں کا سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے نام لیا ہے۔ دوسری کتاب اور کہتے ہیں کہ اس میں مسعود ابن ناصر سجستانی نے 120 صحابہ سے اس حدیث غدیر کو نقل کیا، اور 17 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ طبری کی انہوں نے نقل کیا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ الرد علی الحرقوسیہ،
حرکوسیہ زہیر ابن حرکوس جو جنگ نہروان کا جو علمدار تھا اس کا نام تھا زہیر ابن حرکوس ذو الصدیہ. تو وہ زہیر جو نہیں خوارج کے جو سردار تھا تو اس کا یعنی اس لیے خوارج کو حرکوسیہ بھی بولتے ہیں، خوارج بھی بولتے ہیں، حرکوسیہ بھی بولتے ہیں. تو طبری نے ایک کتاب لکھی الرد علی الحرکوسیہ، تو اس میں جو پیغمبر اکرم کی حدیث غدیر کے بارے میں جو نص ہے وہ 75 طریق سے اور 75 سندوں کے ساتھ جناب طبری نے اس کتاب میں الرد علی الخوارج، اب سادہ الفاظ میں بولا الرد علی الحرکوسیہ کے بجائے الرد علی الخوارج. سید بن طاووس کہتے ہیں کہ یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے. تیسری کتاب سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے ابو القاسم عبید ابن عبداللہ حسقانی، جو عبید اللہ ابن حسقانی یہ ان کے دادا جناب ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لہذا وہ حسقانی جو ابو حنیفہ کا شاگرد تھا تو اس لیے وہ اس کے قبیلے والے افتخار سے اپنے آپ کو حسقانی بولتے تھے. تو اس نے کتاب لکھی دعاء الہدات الی اداء حق الموالات. اس میں انہوں نے جناب علی بن ابی طالب کی ولایت، اور چوتھی کتاب سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عقدہ کی کتاب جو ہے وہ نقل کی. کہتے ہیں کہ اس میں ابن عقدہ نے جو ہے وہ 105 طرق سے حدیث یہ ولایت جب من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا کو انہوں نے بیان کیا. تو یہاں سے سید بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ اب وہ اس کتاب ناصر بن مسعود کی کتاب سے وہ سید بن طاووس مسعود بن ناصر سجستانی کی کتاب سے یہ مطلب نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے جو ہے وہ مطالب بیان کیے اور جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ یا رسول اللہ آپ جو ہے ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان کریں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول. ابن عباس سے وہ روایت یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اب یہ آیت نازل ایام تشریق میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جو اعلان ہے، یہ ایام تشریق میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا جو اعلان ہے وہ پہلے آیت کے الفاظ ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ان جو پہلے نازل کے پیغمبر اکرم اللہ تعالیٰ سے تاخیر کا اجازت لیتے یا اللہ میں ان کو تیار کر لوں، ان کے دلوں کو یہ علی کے بغض سے جو بھرے ہوئے ہیں اور جو علی کو دیکھ کے جن کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے خون آ جاتا ہے، وہ کس طرح سے علی ابن ابی طالب میں ولایت کو قبول کرواؤں ان سے، مجھے اے اللہ مجھے مہلت دے. الفاظ آیت کے آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری مرحلے میں جب یہ 17 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو پہلے آپ کے اوپر نازل کیا گیا علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کا حکم 3-4 مرتبہ، یعنی اس خطبے کے اندر ہے کہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس خطبے کے اندر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو نازل کیا اور پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے رہ گیا، اللہ تھوڑی سی مجھے اور اجازت دے دیں، میں ان کو ابھی تیار کر لوں، ان کے دلوں کو میں نرم کر لوں تاکہ یہ علی بن ابی طالب کی جب میں ولایت کا اعلان کروں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اب 17 ذی الحجہ کو اب یہ شدید حکم آیا کہ یا رسول اللہ اب آپ نے اعلان نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ. اب یہ بھی ایک لطف خاص تھا کہ دیکھیں 14 ذی الحجہ کو حج تمام ہوا. اب حج تمام ہونے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ چل پڑے شمال کی طرف جن مدینہ جانے کے لیے. 3 دن کا سفر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم جو ہے وہ جوفا کے نزدیک پہنچے. تو چونکہ 60-70 ہزار کا ایک جم غفیر جو پیغمبر کے ساتھ آیا تھا، تو اب 60-70 ہزار کا جو مجمع ہے، گھوڑے گدھے اونٹوں کا مجمع ہوتا تھا، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا آج کل بسوں کے اوپر اور ٹرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے 60,000-70 ہزار جا رہے ہیں 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اب وہ جو 70 ہزار کا قافلہ تھا وہ آپ یقین کریں کہ وہ کم از کم 20 کلومیٹر کے اندر جو ہے یہ قافلہ جو پھیلا ہوا تھا، جو جا رہا تھا اونٹوں اور گھوڑوں اور گدھوں کے اوپر یہ جا رہے تھے. تو 17 ذی الحجہ کو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بلغ ما انزل الیک، یا رسول اللہ وہ کب تک آپ تاخیر کریں گے. اب یہ ایک لطف خاص اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کا اہتمام کیا کہ جو
فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، اہل مکہ جو مسلمان ہوئے، ان کے دل میں اب عداوت وہ ابھی تک بھری ہوئی ہے، اگرچہ مجبوراً تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے، اب کیا بولیں، مسلمان ہو گئے، چارہ نہیں تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو اس طرح سے قبول نہیں کیا تھا۔ جناب معاویہ جس کو کاتب وحی بولا جاتا ہے، پیغمبر گرامی اسلام صرف اور صرف 9 دن مکے کے اندر رہے ہیں، 9 دن مکے میں رہے، 5 ذی الحجہ کو پیغمبر گئے، 14 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم وہاں سے چلے گئے۔ تو جناب کاتب وحی جو ہے اسی 9 دن جو ہے نا، جو 1 آیت یا 1.5 آیت جو نازل ہوئی وہ کاتب وحی سامنے یہ اسی 9 دن کے اندر ہی بس جو کچھ لکھا ہے نا وہ لکھا ہے، یہی ان کی کتابت وحی ہے، یہی ان کی صحابیت ہے، نہ مدینہ آئے پیغمبر کے پاس، نہ آ کر پیغمبر کے پاس دین کو سیکھا، بس یہی جو 9 دن کی صحابیت ہے اسی میں ہی وہ سارا کا سارا ان کو اول و آخر دین جو ان کو معلوم ہو گیا۔ تو کاتب وحی بن گئے، سارے کے سارے وہ دین کے وہ بعد میں ذمہ دار بن گئے۔ یہ ہے جو پورا کا پورا ان کی تعلیم اور ان کی صحابیت اور ان کا جو اعزاز و شرف۔ اب اللہ رب العزت نے شاید اسی مسلط کو ملاحظہ کرتے ہوئے غدیر کا اعلان کرنے کا حکم مکے میں نہیں دیا۔ مکے کے اندر یقیناً جو مجمع تھا، اگر 70,000 مدینے سے آئے ہوئے تھے، جو اس روایت میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اگرچہ مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ 1,20,000، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 1,20,000 کا مجمع تھا۔ سب سے جو بڑا مجمع جو لکھا ہے وہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر لکھا ہے کہ جوفہ کے اندر، میدان غدیر کے اندر 1,20,000 کا مجمع تھا۔ لیکن حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو روایت میرے سامنے یہ احتجاج طبرسی سے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ کہا کہ اب وہ جو مدینے والے لوگ تھے وہ تو وہیں پر، جو مکے والے لوگ تھے وہ تو وہیں رہ گئے، جو یمن وغیرہ سے آئے تھے وہ بھی وہاں سے واپس چلے گئے۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ یمن کے سے آنے والے لوگوں میں سے 5,000 آدمی بھی آپ کے ساتھ وہ جوفہ تک آئے، یعنی ان کی چونکہ محبت ابھی دیر سے مسلمان ہوئی تو ان کو محبت زیادہ تھی، تو جوفہ تک جو ہے، یعنی جوفہ ہے مکے سے، موجودہ مکے سے 180 کلومیٹر شمال میں، تو چلے 5,000 وہ یمن سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ اطراف کے لوگ آئے تھے، تو جوفہ میں جا کر جو غدیر کا میدان ہے، یعنی مدینے سے، مکے سے 180 کلومیٹر شمال میں جا کر پیغمبر اکرم کے اوپر یہ آیا، یا رسول اللہ اب آپ نے اعلان نہیں کیا تو پھر فما بلغت رسالتہ ہوں، اب پریشان ہیں کہ یہ مانیں گے نہیں تو میں ان کا میں خود انتظام کروں، آپ چھوڑ دیں، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اب یہ آیت جو ہے بے انتہائی شدید لہجے سے جو نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت کے اس شدید حکم کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام نے حکم دیا کہ جو آگے جانے والے ہیں، اب 20-25 کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ قافلہ ہے، اور آگے جانے والوں کو حضرت نے وہاں پر روک دیا۔ ایک غدیر، ایک چشمہ تھا وہاں پر، غدیر کے جو ہے وہ غدیر کی وادی میں ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے پاس جو چھوٹا سا یہ یعنی پانی کا ایک تالاب تھا جہاں پر تھوڑا بہت بڑا زندگی کے وسائل تھے، تو وہاں یہ مکے سے شمال میں 180 کلومیٹر، مدینے سے تقریباً جو وہ 250-300 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر پیغمبر اکرم نے اب سارے آگے جانے والوں کو بھی روک دیا، پیچھے جانے والوں کو بھی روک دیا۔ وہاں پر عندہ شجرات، کچھ درخت وہاں تھے، تو حضرت نے 4 صحابہ کو، یہ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے 4 صحابہ کو حکم دیا، فدعا المقداد و سلمان و ابوذر و عمار، ان 4 صحابہ کو بلایا اور کہا کہ یہ ان یضعوا الحجارۃ، یعنی فامرهم ان یعمدوا الى اصل الشجرتین فنکبوا ما تحتهما فکسحوه وامرهم ان یضعوا الحجارۃ بعضهم علی بعض کقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، جو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو سید ابن طاووس نے یہاں پر بیان کیا کہ ان درختوں کے نیچے پیغمبر اکرم نے جھاڑو مارنے کو حکم دیا اور کہا کہ اطراف سے جو پتھر بھی جمع کرو، ادھر سے جو ہے لکڑی کا پالان جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بولا جاتا۔ تو اب پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے درست 11 بجے کے نزدیک۔ اس دن جو ہے نا 21 مارچ تھا اور 18 ذی الحجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض کہتے ہیں کہ
یعنی 18 یا 19 مارچ تھا، یا بعض کہتے ہیں کہ 21 مارچ، اور عید غدیر ذی الحج کا 18 ذی الحج کا دن تھا۔ 5 ساعات من النہار، جب دن کے 5 گھنٹے تقریباً گزر گئے تو پیغمبر گرامی اسلام جو ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور اب پیغمبر گرامی اسلام نے جو ہے وہ خطبہ دیا، جس خطبے کے بارے میں میں نے بھی مقدمات بنائے ہیں۔ یہ خطبہ اس احتجاج تبرسی میں، اس کی سند بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جناب علقمہ حضرمی نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ان سے پہلے جناب فتح علی نشا پوری نے، اب ان کی جو وفات ہے وہ فوت ہوئے ہیں، وہ جناب تبرسی فوت ہوئے 548 ہجری میں۔ ان سے پہلے جو جناب فتح علی نشا پوری ہیں، جنہوں نے روضۃ الواعظین میں اسی پورے خطبے کو نقل کیا ہے، ان کی وفات ہے 508 ہجری میں۔ پھر ان کے بعد والے علماء نے بھی، بہرحال یعنی سب سے طولانی جو خطبہ ہے یہ احتجاج تبرسی اور فتح علی نشا پوری نے بیان کیا۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ جو ہے وہ تقریباً 1.5-2 صفحے کا نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے 22 صفحے پیغمبر اکرم کا جو خطبہ ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ میرے سامنے جو ہے وہ پھر اس کو جدا کر کے کسی ایرانی عالم دین نے اس خطبے کو جدا کر کے تو ترجمے کے ساتھ اس خطبے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب میں ذرا پہلے خطبے کے جو مطالب بیان کرنے سے پہلے خود ایک تعارف جو ہے خطبے کو میں بیان کر دوں کہ خطبہ یعنی واقعاً ایک لطائف میں سے ہے۔ پیغمبر اکرم نے تقریباً 5 ساعات من النہار، لہذا اہل بیت یعنی بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حتیٰ علی بن ابی طالب بھی، یہ 38 ہجری میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مصباح متحجد میں نقل کیا ہے۔ سید ابن طاووس، یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے اخبار الاعمال میں، اس میں بھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ 38 ہجری میں عید غدیر اور جمعہ ایک ساتھ آ گئے، تو علی بن ابی طالب نے بھی وہ 5 ساعات من النہار پہ، یعنی جو دن کے 5 گھنٹے گزر گئے، تقریباً 11 بجے جس وقت پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب کو خلیفہ ہونے کا اعلان کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا، اور 1 گھنٹے کا تقریباً حضرت نے خطبہ دیا، اور نماز ظہر تک وہ خطبہ جاری رہا۔ تو یہ 22 صفحے کا یہ خطبہ ہے جو مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، فتح علی نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان جو میں آپ کو جو قدیم علماء جنہوں نے اس کو نقل کیا، پھر علامہ حلی کے بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے العدد القویہ کے اندر بیان کیا ہے، پھر اس طرح سے دیگر علماء نے اس خطبے کو بیان کیا ہے مفصل۔ جنہوں نے اجمالاً بیان کیا ان میں سے ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے البتہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا ہے، وہ مختصر ہے 2 صفحے کا 3 صفحے کا، لیکن انہوں نے بہت ہی طولانی اور مفصل خطبہ پورے ان اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اب اس خطبے کے بارے میں ایک تھوڑا سا تعارف صرف خالی آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اصل حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو قابل انکار ہو۔ 100% متواترات اسلام شیعہ سنی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے پاس خود موجود ہے مسند احمد، اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان میں سے عظیم ترین عالم دین تھے احمد بن حنبل، بخاری کے بھی استاد ہیں، مسلم کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو مسند احمد میں 15 مرتبہ میں نے اپنے آنکھوں سے، میں نے خود گن کے اول سے آخر تک شمار کیا ہے، 15 مرتبہ مسند احمد میں مختلف صحابہ سے انہوں نے نقل کیا، 15 مرتبہ اس حدیث کو من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس سے پہلے احمد حنبل کے وفات ہوئے 441 ہجری میں، ان سے پہلے ایک کوفہ کے عالم دین تھے جن کا نام تھا ابن ابی شیبہ۔ انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر، جن کی وفات ہوئی 235 ہجری میں، یعنی احمد بن حنبل سے بھی 6 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے المصنف کے اندر 8 مرتبہ اس حدیث شریف کو من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا کو نقل کیا ہے۔ لیکن جو ہے وہ بخاری اور مسلم نے پتہ نہیں کیا ان کے دل میں عداوت تھی اہل بیت کی، کیا شقاوت تھی، پتہ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اسی لیے استاد کی کتاب پیچھے ہو گئی
اور شاگردوں کی کتابیں آگے چلی گئی، چونکہ من کنت مولا فہد علی نہ بخاری کے اندر ہے نہ مسلم کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے اتنا پتہ نہیں کیا بغض اہل بیت تھا کہ اس حدیث کو جو استاد نے 15 مرتبہ جس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا، احمد بن حنبل نے، شاگردوں نے بخاری اور مسلم دونوں اس کے شاگرد تھے، انہوں نے دونوں نے اس کتاب کو سینسر کر کے اس کو کتاب میں سے اپنی کتاب سے اس کو نہیں لایا۔ ان کے بعد کنز العمال اہل سنت کے بہت بڑے ایک عالم دین تھے جو امام کعبہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں متقی ہندی مبارک پوری ہندوستان کے تھے لیکن وہاں پر امام کعبہ تھے، تو انہوں نے 15 مرتبہ اس کتاب حدیث کو من کنت مولا فہذا علی مولا کو لکھا ہے۔ میں یہ ایک چھوٹا سا تاریخ بتا کہ من کنت مولا کے بارے میں آپ نہ کہیں کہ یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر ہے، نہیں، مسند احمد تو شیعوں کی کتاب نہیں ہے، کنز العمال تو شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مصنف ابی شیبہ تو شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مصنف عبد الرزاق صنعانی تو شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب میں اس خطبے کا ایک مختصر سا جو تعارف آپ کی خدمت میں بیان کروں تو یہ تھا مقدمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جس تاخیر کرنے کی وجہ کہ کیوں پیغمبر اکرم نے اس اعلان کی تاخیر کی، کیا پیغمبر کے مجبوری کیا تھی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم نے اسی تاخیر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شدید حکم کے بعد وہ ساری تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اب خطبے کے بارے میں تھوڑا سا جو تعارف میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ خطبہ اتنا عظیم خطبہ ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے مومنین یا مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ معاشر الناس 57 مرتبہ پیغمبر اکرم نے معاشر الناس، اے انسانیت، اے بنی آدم، من الی یوم القیامہ۔ معاشر الناس کا معنی یہ ہے کہ جو انسان ہے روز قیامت تک ان سب کو خطاب کیا پیغمبر اکرم نے، اور 57 مرتبہ پیغمبر اکرم نے معاشر الناس، ایھا المومن، مطلق ایھا المومنون، ایھا المسلمون اس خطبے کے اندر نہیں ہے، یہ پوری انسانیت قیامت تک مومن، کافر، مشرک، منافق سب کے لیے خطبہ پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا، اور معاشر الناس کا لفظ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس خطبے میں 57 مرتبہ پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ پھر اس خطبے کے اندر جو اہم ترین مطلب ہے، 80 آیات پیغمبر گرامی اسلام نے اس خطبے کے اندر پڑھی، ایک آیت کے اوپر احتجاج نہیں ہے بلکہ 80 آیات کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تثبیت کرنے کے لیے، استحکام بخشنے کے لیے، علی ابن ابی طالب کو اس بات کرنے کے لیے، وہ جو میں نے اس مقدمے میں اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اٹھیں اور ان کو آخری وظیفہ حج ان کو یاد دیں، اور میں نے چونکہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ میری زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور آپ نے جانا ہے، اور ہر نبی کے جانے کے بعد میں اس کے وصی کا تعین کرنے کا حکم دیتا تھا، لہذا آپ کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے وصی کا اعلان کریں اور جائیں حج پر، اور وہاں پر جا کر علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کریں۔ اب پیغمبر اکرم نے 80 آیات اس خطبے کے اندر استعمال کیے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی ولایت کو مختلف طریقوں سے اس بات کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے ان سے استدلال کیا۔ اب یہ جو خطبہ ہے، پہلا حصہ جو اس میں حمد باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو آپ نے بیان کیا، 132 صفات اللہ رب العزت کی بیان کیا۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ معرفت، اسلام، اللہ کی محبت، یہ پیغمبر اکرم نے ایک حصہ، پہلا جو بڑا حصہ ہے 132 صفات اللہ تعالیٰ کی، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال
مجیدا لا یزول مبدعا و معیدا و کل امر الیہ یعود باری المسکوکات۔ اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، 132 صفات پیغمبر گرامی اسلام نے اس خطبے میں، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں ہمیں یاد دی ہیں، ان کے نورانی کلمات سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، ورنہ اصل بنیاد میں نے عرض کیا کہ اصل باتیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، حتیٰ النشر والتعیی کے اندر بھی ہیں، لیکن یہ جو خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، وہ ان کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت کی برکتیں جو ہم تک یہ پاکیزہ چیزیں پہنچی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پیغمبر اکرم دوسرا جو حصہ ہے وہ اپنی جناب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ اقر لہوں علی نفسی بالعبودیت ہے، پھر حضرت شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد محض ہوں، اللہ تعالیٰ کا مطیع محض ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اپنے اوپر اقرار کرتا ہوں۔ وہ اشہد لہم بالربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأُؤَدِّي مَا أُوحِیَ بِهِ إِلَيَّ، اور جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کو ادا کر، میں تو صرف مامور ہوں، جو کچھ اللہ نے مجھے کہا ہے میں نہ اس کو آگے بڑھا سکتا ہوں نہ میں اس کو پیچھے کر سکتا ہوں، جو کچھ جو ہے وہ میرے اوپر حکم آیا ہے میں اسی کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا حصہ اپنے امت کو اپنی معذرت خواہی کر کے وَأُؤْمِنُ بِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَسْمَعُ لِأَمْرِهِ، میں مطیع محض ہوں اللہ تعالیٰ کا، لہذا نہ سمجھے کہ میں علی کو اپنا کوئی نمائندہ بنا رہا ہوں تو اپنا چچا زاد ہونے کی وجہ سے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، جس طرح سے کیسر و کسریٰ جو ہے اپنے جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو حکمران بنا دے، یہ باتیں یہاں پر نہیں ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ حکم الہی کے مطابق کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا حصہ حضرت نے اس کو اپنی عبودیت، اپنی عبدیت کا وہ اظہار کرنے کے لیے اور گویا امت کے لیے معذرت خواہی کرنے کے لیے کہ اگر علی کو بنا رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، اور اگر تم لوگوں کو کسی کو اس مقام کی طرف ہٹا رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ مجھے کسی سے کوئی عداوت ہے، جو دشمنی ہے، میں تو وہی رحمت للعالمین جو علی کو بنانے سے پہلے بھی رحمت للعالمین تھا، علی کو بنانے کے بعد بھی میں رحمت للعالمین ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کوئی میری رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی، کسی سے دوستی محبت کی وجہ سے میرا کوئی جو ہے نا وہ انتخاب میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے علی بن ابی طالب کی ولایت اور امامت کو آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے معاشر الناس، اس سے پہلے معاشر الناس نہیں ہے، اللہ کی توحید، پھر اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کہ میں کیا ہوں، میں کس طرح سے کام کرتا ہوں، میں کہاں سے امر و نہی مجھے آتا ہے، اس کے بارے میں اقرار کیا۔ اسمع لہم وأطیعہم وأبادر الی ما کل ما یرضاہم، میں تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ہر اس چیز کی طرف سبقت کرنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تم لوگ نہ سمجھو کہ میری محبت اللہ تعالیٰ کے بارے میں قابل مقایسہ نہیں ہے، تمہاری جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، میری محبت اس سے کئی گنا بالاتر ہے۔ تو وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا میں سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرنے والا ہوں، سر و جان سے قبول کرنے والا ہوں، اتنی رغبتاً فی طاعتہ وخوفاً من عقوبتہ، اللہ تعالیٰ کے یعنی وہ عقوبت سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں خدا نخواستہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے۔ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلَا يُخَافُ جَوْرُهُ۔ اس حصے کے بعد اب شروع ہوتا ہے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان۔ یا معاشر الناس هو اللہ الکافی الکریم فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ جب آپ نے اس آیت کو پڑھ کے اب شروع کیا معاشر الناس ما قصرت في تبلیغ ما انزل اللہ تعالی علیہ، اے لوگوں گواہ رہنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا میں نے ایک ذرہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں نے اس کو 100% پہنچایا ہے۔
اور میں نے کل ما یقربکم الی الجنت ابلغتکم وکل ما یبعدکم عن النار ابلغتکم، جو کچھ تمہیں جہنم سے دور کرنے والی چیز ہے وہ بھی پہنچا دی گناہان، جو کچھ تمہیں جنت سے نزدیک کرنے والی ہے وہ بھی تمہیں پہنچا دی، وہ طاعات سب کچھ۔ ما کثرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تبارک الیک۔ اب یہاں سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرنا حضرت شروع کرتے ہیں اس آیت پڑھ کے۔ پھر علی کی کیا فضائل بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 284 فضائل علی ابن ابی طالب کے اس خطبے میں پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کیے۔ یہ علی ابن ابی طالب کس نے، کون بتائے گا علی کون ہے، علی کی عظمتیں کیا ہیں؟ 284، یعنی ہم تو ایک من کن تو مولا جب پڑھ کے وہ بات تمام کر دیتے ہیں، یہاں من کن تو مولا نہیں، بولا تر من کن تو مولا۔ 284 علی ابن ابی طالب کے فضائل و عظمتیں پیغمبر گرامی اسلام نے جب وہ بیان کی۔ 11 مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام نے علی اور اس کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کا پیغمبر گرامی اسلام نے وہاں پر اعلان کیا۔ صرف علی کی ولایت نہیں ہے بلکہ پورے 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ علی امام ہے، پھر اس کے بعد حسن امام ہے، اس کے بعد حسین امام ہے، پھر فرمایا کہ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ، اور جو امام ہوں گے وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ 3 مرتبہ پیغمبر اکرم نے علی اور حسن اور حسین کا نام لے کر یہ حضرت نے بیان کیا۔ 2 مقام میں حضرت نے القائم المہدی، حتیٰ آخری امام القائم المہدی کا نام لیا، اور 2 مقام میں صرف جو ہے وہ المہدی کا نام لیا، جنہیں آخری امام فرمایا کہ المہدی، اور امام مہدی علیہ السلام کی 36 صفات کے جو آخری میرا جانشین ہوگا، جو میرا حجت اور میرا نمائندہ ہوگا اور اللہ کا جانشین ہوگا زمین کے اوپر، اس کی 36 صفات پیغمبر گرامی اسلام نے اس خطبے کے اندر، یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا قیامت تک کا نقشہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا اور بس چلے گئے، علی ہیں، حسن نہ ہوتے تو پھر بھی اسلام ناقص ہے، حسین نہ ہوتے تو پھر بھی اسلام ناقص ہے۔ اب میں ذرا صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی 284 صفات تو نہیں، صرف میں آپ کی توجہ کے لیے امام مہدی کا جو تعارف پیغمبر اکرم نے بیان کیا، 36 صفات۔ معاشر الناس انہ ما من قریۃ الا واللہ مہلکها بتکذیبها قبل یوم القیامہ ومملکها الامام المہدی واللہ مصدق وعدہ۔ امام مہدی کی ولایت کا فرمایا کہ ہر قریہ وہ تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوگا، اور ہر قریہ امام مہدی اس کے اوپر، زمین کے اوپر ہر قریے کے اوپر امام مہدی کی ولایت ہوگی۔ وہ مصدق، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ 36 صفات پیغمبر اکرم نے اس خطبے کے اندر امام مہدی کی بیان۔ الا ان خاتم الائمۃ منا القائم المہدی علیہ السلام، الا انہ الظاہر علی الدین، الا انہ المنتقم من الظالمین، الا انہ فاتح حسون، قلعوں کو فتح کرنے والا، ظالموں سے انتقام لینے والا، بہادم وہاں تمام قلعوں کو مٹا دے گا، یہ جو قلعے بنائے ہوئے ہیں نا ظالموں نے، یہ مٹا دے گا۔ الا انہ غالب کل کبیرۃ من اہل الشرک وہادیہا، ہر قبیلہ جو مشرکوں کا اس کے اوپر غالب بھی آئیں گے اور ان کو ہدایت بھی کریں گے۔ الا انہ المدرک بکل سار لاولیاء اللہ، آدم سے لے کر جو قیامت تک کی جو اولیاء اللہ جو شہید کیے گئے ان کے انتقام لے گا۔ الا انہ الناصر لدین اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ناصر ہوگا۔ الا انہ الغراف فی بحر عمیق، گہرے رحمت کے سمندر سے بہت زیادہ وہ رحمتیں لینے والا۔ الا انہ یسم کل ذی فضل بفضلہ وکل ذی جہل بجہلہ، جو ہر با فضیلت انسان کو اس کی فضیلت کے برابر، اور ہر ظالم اور جاہل کو اس کے نادانی کے برابر وہ جزا اور سزا دے گا۔ 36 صفات، یہ دیکھیں
یہ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے بلکہ پورے 14 معصومین، پورے 12 اماموں کی ولایت، اور صراحتاً خاتم الائمۃ منا الامام المہدی القائم المہدی کا نام لے کر پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کیا۔ اب انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔